طلاق ہو جانے کے بعد بچے کے اخراجات بلوغت تک ادا کرنا باپ پر لازم ہے، بتا دیں؟ جی ہاں لازم ہے، لیکن اس صورت میں کہ ماں بچے کو باپ سے ملنے سے بھی نہ روکے اور ہفتے میں ایک دن اس کے پاس رات بھی گزارنے دے. اور اگر بیٹی ہے تو اس کسی غیر مرد سے جو نکاح کر کے بیٹی پھر اپنے ساتھ اس مرد کے پاس نہیں لے جا سکتی، پھر اوریجنل باپ کو دی جائے گی بیٹی. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، نام امیر معاویہ رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، بکواس کرتے ہیں لوگ. اہل سنت والجماعت میں حضرت سے معاویہ نام پسندیدہ اور محبوب چلا آ رہا ہے. یہ پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اپنے بچوں کے نام علی بھی رکھیں اور معاویہ. بڑے بڑے محدثین ہیں معاویہ کے نام سے گزرے ہیں، خود حضرت معاویہ بھی تو محدث ہے نا. امام بخاری بھی حضرت معاویہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، امام مسلم بھی. اگر معاذ اللہ نقل کفر امام حضرت معاویہ فاسق ہوتے تو محدثین کا اصول ہے کہ فاسق کی حدیث قابل بیان نہیں ہے، اس کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. تمام محدثین حضرت معاویہ کا نام احترام سے لے کے ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. تو ان بدبختوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دبا کے اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھا کریں، ہمارے لیے فخر ہے معاویہ نام رکھنے میں. صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ہمارے نبی کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بہن تھیں جو ہماری ماں ہیں، تو ہمارے لیے یہ رشتہ بھی حضرت معاویہ کا قابل احترام رشتہ ہے. حضرت علی کی فضیلت تو سب سے زیادہ، وہ تو اس کے تو کوئی منکر نہیں ہے، لیکن حضرت علی کی عقیدت میں حضرت معاویہ کا انکار کر دینا، یہ آج کل کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں. تو بچوں کا نام خوب رکھا کریں، معاویہ بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی. تو جو مغیرہ بھی رکھیں، خالد بھی رکھیں، حضرت خالد بن ولید کے نام پہ. تو سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو یہ کہہ رہے نہیں رکھیں وہ بکواس کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں اس کے مذہب پہ. اچھا بھائی، کیا اہل کتاب، میرے بھانجوں کا نام معاویہ ہے ماشاءاللہ، میرے بھانجے کا نام، اور بھی ہمارے خاندان میں تو بہت ہے معاویہ. کیا اہل کتاب جو شرک نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے؟ قرآن میں شرک نہیں کرتے لیکن سچے نبی کا انکار بھی تو کرتے ہیں نا. تو سچے نبی کا انکار کرنا بھی تو حدیث میں آتا ہے، جو میری نبوت کا سنے، میری نبوت کا پتہ چلے اور ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زکوٰۃ اگر 2 سال کی تو کیسے ادا کریں؟ بھائی پچھلے سال کی زکوٰۃ پچھلے سال کے حساب سے نکال لیں، اور جو ابھی نصاب ہے اس میں سے پچھلے سال کی زکوٰۃ مائنس کر کے جو بچے اس پہ 2.5% نکال لیں، دونوں کی اکٹھی دے دیں یا قسطوں میں دے دیں. جب ہم کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسید وصول کرتے ہیں، پھر وہ پیسہ محتمم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بھائی یہ تو مدرسے کے محتمم پر اعتماد ہے تو دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں. اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا نماز اپنی اتنی دیر تک پڑھنی چاہیے یا مہمان کو وقت دینا چاہیے؟ اگر کبھی کبھار آیا ہے تو نماز مختصر کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیں، اور اگر آ ہی رہا ہے، ہر وقت ہی آ رہا ہے، تو پھر اپنے پراپر تمیز سے پوری نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں. آپ یہ تو نہیں کہ مہمانوں کی وجہ سے نمازیں گول کرنا شروع کرتے ہیں. نماز ایک اپنی فضیلت ہے، مہمان تو آتے رہیں گے. کیا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کسی کے سامنے ڈانٹنا یا اس کی بے عزتی کرنی چاہیے؟ باپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹ سکتا ہے، اس میں اتنی زیادہ اولاد کو فن خان بننے کی ضرورت نہیں کہ میرے ابا نے میرے بڑے بھائی کے سامنے مجھے کیوں ڈانٹا. یہ تکبر ہے. بعض دفعہ باپ ڈانٹ دیتا ہے ایک بیٹے کو تو دوسرا کہتا ہے آپ نے اس کے سامنے، بھائی تیرا باپ ہے وہ اس کو بھی تھپڑ لگا سکتا ہے، تجھے بھی. اتنا زیادہ یہ تکبر ہے. لیکن بیوی کو بڑے بچوں کے سامنے اگر ڈانٹ دیا تو مناسب نہیں ہے. لیکن عورت کو پھر بھی چاہیے بچوں کو باپ کے خلاف باغی نہ کرے. عزت دار عورت یہی کرے گی. پھر الگ سے میاں کو سمجھا دے، بھائی آپ نے مجھے ڈانٹنا تھا تو ان کے سامنے نہ ڈانٹتے، ذرا الگ لے جا کے آپ ڈانٹ دیتے تو میں بھی ڈانٹ دیتی آپ کو جواب میں، ٹھیک ہے نا. میں نے تو بچوں کا خیال کیا. تو چرس بھنگ اور بعض دفعہ ڈانٹنا تو کسی کو کسی کے سامنے نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے، تنبیہ کرنی ہوتی ہے، وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب وہ کہہ کہ بہت غصہ آ رہا ہے نا بیٹے پر، وہ کہے سب لوگ ادھر جاؤ، ادھر وہ دروازہ بند کرو، یہ دروازے کے نیچے کپڑا گھساؤ تاکہ پروف وہ کیا ہے ساؤنڈ پروف ہو جائے. اس کے بعد آدمی کہا بچا ہی نہیں میرے پاس کچھ بولنے کے لیے. تو اتنا گھروں میں نہیں ہوتا، چلتا ہے یہ. پھر بھی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کریں، لیکن یہ اتنا ہوتا نہیں ہے. یہ سب چل رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے ڈانٹیں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، تھپڑ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں.
چرس، بھنگ اور کاٹ جیسی چیز مکروہ حرام، حرام ہے بھائی. مکروہ تو چائے کو کہہ سکتے ہیں آپ. مغرب کے بعد دکان میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ لگائیں بھائی، جھاڑو گندی ہو جائے گی. نئی دکان کھولنے کے موقع پر دکان میں برکت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم قرآن کرنا کیسا ہے؟ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے. اس پہ ہمارے اہل حدیث حضرات اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت دکھاؤ. دیکھیں، برکت کے لیے قرآن خوانی از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں؟ دم کے قبیل سے ہے. تو رقیہ یہ علاج ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے، یہ عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں وہ ایصال ثواب کی قرآن خوانی کو بدعت کہتے تھے اور برکت کے لیے قرآن خوانی کو جائز کہتے تھے. لیکن میرے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ برکت کے لیے قرآن خوانی کو بھی ناجائز اس لیے کہتے تھے. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ ٹیکنیکل فرق نہیں ہے کہ ایصال ثواب والی اور برکت والی لوگ سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں. بہرحال گنجائش ہے، کوئی احتیاط کر لے تو اچھا ہے. اور ہم اس لیے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ تو کر لینا، اللہ کا نام لے لے. اب دکان کھولنے کے بعد بھی وہیں فوراً میوزیکل شو ہو رہے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، میوزیشین کو بلایا ہوا ہوتا ہے، گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں. تو قرآن خوانی کی وجہ سے کم از کم تھوڑا سا تو کچھ غیرت آئے گی نا، کچھ اللہ کا کلام پڑھ لے گا. سعودی عرب میں گاڑی لو تو اس کا انشورنس کروانا لازم ہے. جہاں انشورنس حکومت کا قانون ہو وہاں پھر آپ کی مجبوری ہے، پھر جائز ہے. مفتی صاحب، رمضان میں پانی نہ ہونے کے باعث بھری ہوئی بالٹی سے جنابت کا غسل کرنا تھا. میں نے بالٹی کی پانی سے کلی نہیں کی اور باقی فرائض کی، لیکن جب نماز تو وضو پورا کر کے نماز پڑھی تو کیا؟ نہیں بھائی، اگر کلی کرنا بھول گئے تو غسل نہیں ہوا. آپ نماز کے بعد یاد آیا تو آپ کلی کریں، پورا غسل ضروری نہیں ہے، صرف کلی کریں اور نماز دہرا لیں. مفتی صاحب، میرے پتہ نہیں کس کو لکھا ہے، فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کریں جلد سے ٹھیک ہو جائیں. دل سے دعائیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ہماری مسجد کے امام سردہ میں ٹائم بہت لگا دیتے ہیں، ان کا کیا کریں، بہت لمبا سردہ کھینچ دیتے ہیں. ان کو جا کے سمجھا دیں بھائی. تو امام صاحب کو سمجھائیں محبت سے کہ بہت زیادہ لمبا سردہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے. میری عمر 22 سال ہے، میں پاکستان، آخری سوال ہے، 22 سال ہے اور میں پاکستان گھومنے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد محترم مجھے نہیں جانے دیتے، کوئی تجویز نہیں، کسی دوست کے گھر بھی رہنے نہیں دیتے. بالکل صحیح کرتے ہیں. 22 سال میں آپ لونڈے لباڑے ہو، غلط حرکتوں میں لگ جاؤ گے. حقیقت ہے، یہ بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، ابا کو پتہ ہوتا ہے. تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے ابا، جو ابا کہہ رہے ہیں. ابا پہلے ہیں تفریح، بعد میں شادی کر رہے ہیں، پھر بیگم کے ساتھ جانا. پھر ابا کی ضرورت نہیں رہے گی، بیگم مانیٹر کرے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ لونڈے لپاڑے ہیں، اس کو ابا کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. میرے ایک دوست کی طرف سے ہے یہ سوال. اکثر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے کہیں گھومنے جانے میں خطرہ ہو کہ موت واقع ہو جائے گی اور پھر بھی وہاں جائے تو کیا وہ سوسائڈ میں شمار ہوگا؟ غالب گمان ہو کہ یہ خطرناک جگہ ہے، میں گیا تو مر سکتا ہوں اور وہاں جانے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر مرا تو گناہگار ہوگا. جیسے کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا شوق ہے آپ کو سردیوں میں، خطرہ ہے کہ جان جا سکتی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ نام بن جائے گا. تو ایسے خطرات مول لینے کو شریعت پسند نہیں کرتی. یہ موت پھر شریعت کی نظر میں اچھی موت نہیں ہے. ہاں، کوئی فوجی کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو ٹریننگ کے لیے تو وہاں تو اگر جتنا خطرہ ہوگا موت کا اتنا ثواب بولو بڑھ جائے، کیونکہ وہ تو ملک کے دفاع کے لیے. بھائی فوجیوں کو تو جانا پڑتا ہے، یا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے وہ ٹریننگ کر رہا ہے فوجی. دیکھو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر. اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. وہ حیران ہو گئے، یار لیلۃ القدر سے افضل کون سی رات ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلہ. وہ اللہ کی راہ میں بارڈر پہ پہرا دینے والا وہ مجاہد جس کو یہ خطرہ ہے کہ شاید میں واپس نہیں لوٹ سکتا. تو جتنا خطرہ بڑھے گا اس کی رات کی فضیلت بولو بڑھ جائے گی. جو لوگ بارڈر پہ ہوتے ہیں نا، چاہے فوجی ہوں، جو بھی اسلامی ملکوں کی حفاظت کرنے والے، وہ مجاہد ہی ہیں نا. تو حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں سفر میں جہاد میں نکل کے ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ آپ خطرات میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو آپ کی نیکی کا ثواب
بڑھ گیا تو ہم تو اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں تم اس میں اللہ کے لیے نیت, اسلامی کنٹری ہے نا پاکستان, تو نیت تنخواہ کی نہ رکھو, تنخواہ تو ملے گی بھائی آپ کو, جو بینیفٹس ہیں وہ تو ملیں گے, حلال ہے آپ کے لیے, ضرور لیں. نیت کیا کریں, ہم ایک مسلم قوم کا دفاع کر رہے ہیں. پھر آپ کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے, کہیں بھی بارڈر پہ کیا, گھر سے جب بھی سفر میں نکلتے ہیں تو آپ فی سبیل اللہ ہے, ایک ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے برابر, اور روزہ تو ایک علامت ہے, ہر نیکی کا ثواب بڑھ جائے گا. تو اگر کوئی ٹریننگ کے لیے پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے, اس میں تو جتنا موت کا خطرہ ہوگا اتنا ثواب بڑھ جائے گا. نارملی ایک آدمی ویلیاں لگاتے ہوئے پڑ گیا, سر کھل گیا اس کا, تو کیا 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 اللہ کیا کہے گا, تو نے کیا کیا میرے لیے. لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے ویلیاں لگاتے ہوئے انا للہ, اور پھٹا ہوا سر دیکھ کے کوئی لڑکی بھی نہیں کہے گی سلوٹ ہے بھائی تجھے, سلام ہے یار تیری عظمت کو. وہ جب تک نہیں گرے اس وقت تک لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں, جہاں پھٹے وہاں اپنا سگا شوہر پھٹ جائے تو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, تو اس کو کہاں سے رکھیں گی. بس یہ یار بہت ہو گیا سوال, ایک بار آخری سوال لے لیتے ہیں. دیکھ دو کیا نکاح کے رخصتی بعد میں کی جا سکتی, مثلا کہ لڑکے کے پاس اپنا گھر نہ ہو, جگہ نہ ہو. بھائی رخصتی دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, آپ نکاح کر کے 25 سال کے بعد رخصتی کر لو, اگر لڑکی راضی ہے, وہ راضی نہیں ہے تو پھر کرنی پڑے گی. تو آپس کی ہے, رخصتی کر کے بھی الگ الگ اگر دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سو رہے ہیں تو آپس کا ان کا مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ انگریز ایسے ہی کرتے ہیں نا, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, ایک وہاں رہ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کمرے میں, تو ان کا لا اس کی اجازت دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.